السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ اس ناول کی 7ویں قسط ہے۔ اگر اس سے پہلے کی 6 قسطیں آپ نے نہیں سنی تو وہ میرے چینل پہ اپلوڈ ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ پہلے اسے ضرور سن لیں۔ شروع کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ اگلے دن وہ اسے ایک صفحے پر لکھا ہوا سورہ حدید کا ترجمہ سنا رہی تھی۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ رک گئی تھی، اس نے حدید کو دیکھا تھا، وہ اس سے نظر چرا گیا تھا۔ اور تم کیسے لوگ ہو کہ خدا پر ایمان نہیں لاتے؟ اس کی آواز بے حد نرم تھی، حالانکہ اس کے پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں کہ اس پر ایمان لاؤ۔ حدید نے اس کی طرف دیکھا تھا، کرسٹینا اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی داہنی طرف چل رہا ہے۔ حدید نے سر جھکا لیا تھا، وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے بہشتیں ہیں جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہو گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں، اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ وہ رک گئی تھی۔ حدید نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، وہ اپنے لرزتے ہوئے ہونٹوں کو بھیجتی ہوئی آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لرزش تھی۔ اس نے کاغذ حدید کی طرف بڑھا دیا تھا۔ باقی تم پڑھو، بھیگی ہوئی آواز میں اس نے کہا تھا۔ نہیں، میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ وہ چند لمحے ساکت رہی تھی، پھر جیسے خود پر قابو کرتے ہوئے بولنے لگی تھی۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر کیجیے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ۔ حدید نے اپنے بازو میں چہرے کو چھپا لیا تھا۔ اور وہاں نور تلاش کرو۔ پھر ان کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا۔ جو اس کے اندرونی جانب ہو تو اس میں تو رحمت ہے، اور جو بیرونی جانب ہو اس طرف عذاب ہے۔ تو منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ لوگ کہیں گے کیوں نہیں، مگر تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے اور اسلام میں شک کیا۔ اس کی آواز اسے اندر تک کاٹ رہی تھی۔ وہ دوبارہ کبھی کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتا تھا، اور لا حاصل آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا تھا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا تھا۔ خدا کے بارے میں شیطان دغا باز دغا دیتا رہا تھا۔ تو آج تم سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا، اور نہ کافروں سے ہی۔ اس کا پورا وجود موم بن کر پگھل رہا تھا۔ وہ آہستہ آواز میں بولتی ہوئی جا رہی تھی، اور نہ کافروں سے ہی قبول کیا جائے گا۔ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہی تمہارے لائق ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبر پر ایمان لائیں، یہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق ہیں اور شہید ہیں، اور ان کے لیے ان کے اعمال کا صلہ ہوگا۔ جو لوگوں نے کفر کیا اور تمہاری آیتوں کو جھٹلایا، وہی اہل دوزخ ہیں۔ وہ تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں تم چلو گے، وہ تم کو بخش دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ حدید بازو میں سر چھپائے بیٹھا تھا۔ چاروں طرف ایک عجیب سا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ ہوا سے ہلنے والے پتوں کی سرسراہٹ کے علاوہ وہاں کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ بہت دیر بعد حدید نے سر اٹھایا تھا۔ کرسٹینا نے اس کے چہرے کو آنسوؤں سے تر دیکھا تھا۔ اگر میں واپس جانا چاہوں تو، اگر مجھے اپنے کیے پر افسوس ہو تو، اگر میں اللہ سے معافی مانگنا چاہوں تو، اگر میں پچھتاوے کا اظہار کروں تو کیا ہوگا کرسٹینا؟ کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ تمہیں معاف کر دے گا، وہ تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں تم چلو گے، وہ تمہیں بخش دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو میں دوبارہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔
میں دوبارہ کبھی یہ سب نہیں کروں گا۔ میں مرتے دم تک مسلمان رہوں گا۔ میں اب کسی چیز کا غم نہیں کروں گا اور میں اب کسی چیز کا شکوہ نہیں کروں گا۔ بس تم میرے لیے اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ بھررائی ہوئی آواز میں کہتا گیا تھا۔ میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں۔ کچھ پراپرٹی بیچ چکا ہوں، باقی چند دنوں میں بیچ دوں گا۔ اگلے دن وہ بے حد پرسکون تھا۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں وہ اپنے آئندہ پروگرام کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ سنتی جا رہی تھی۔ بات کرتے کرتے وہ اچانک رک گیا۔ تمہارا نام کیا اب بھی کرسٹینا ہے؟ نہیں، میرا نام ثانیہ ہے، اس نے حدید کو بتایا تھا، مگر سب یہاں مجھے کرسٹینا نام سے ہی جانتے ہیں۔ میں تم سے باہر جانے کے بعد بھی کانٹیکٹ رکھنا چاہتا ہوں۔ تم مجھے کوئی ایڈریس بتاؤ، کوئی فون نمبر۔ ثانیہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ تم دارالکلام آ کر میرے بارے میں پوچھ سکتے ہو، رابطہ بھی کر سکتے ہو۔ اس نے حدید کو ایک ایڈریس لکھوا دیا تھا۔ حدید نے اس کا ایڈریس نوٹ کر لیا تھا۔ میں باہر جا کر تمہیں اپنا ایڈریس بھجوا دوں گا۔ کیا میں توقع رکھوں کہ تم میرے ساتھ رابطہ رکھو گی؟ اس نے والیٹ جیب میں رکھتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ اس نے سر ہلا دیا تھا۔ اگلے ایک ہفتے میں اس نے اپنی باقی پراپرٹی بھی بیچ دی تھی۔ اپنے نانا کو اس نے اپنی آمد کی اطلاع دے دی تھی اور سیٹ کنفرم کروانے کے بعد وہ آخر بار کرسٹینا سے ملنے گیا تھا۔ میں کل واپس جا رہا ہوں، اس نے کرسٹینا کو بتایا تھا۔ وہ خاموش رہی تھی۔ کچھ دیر تک اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ حدید نے اپنی جیب سے ایک چیک نکال کر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ حیران ہو گئی تھی۔ یہ کچھ روپے ہیں، بہت زیادہ تو نہیں، مگر اتنے ضرور ہیں کہ تمہیں کافی عرصے تک کسی دوسرے کی مدد نہیں لینی پڑے گی۔ تم مسلمان ہو چکی ہو تو تمہیں مسلمان بن کر رہنا چاہیے۔ کرسٹینا نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ مجھے روپے کی ضرورت نہیں ہے، میری جاب کا انتظام ہو چکا ہے، اب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ پھر بھی میں چاہتا ہوں یہ تم چیک لے لو، تمہیں اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ حدید، مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے تم سے روپے نہیں چاہیے۔ اس بار اس نے عجیب لہجے میں منع کیا تھا۔ حدید کچھ مایوس ہوا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا تھا۔ خاموشی کا ایک اور طویل وقفہ ان کے درمیان آیا تھا۔ کیا تم 2 سال میرا انتظار کر سکتی ہو؟ اس نے کرسٹینا کو چونکتے ہوئے دیکھا تھا۔ انتظار؟ تم نے کہا تھا تم مجھ سے محبت کرتی ہو، ہم دونوں اکٹھے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ 2 سال بعد میں واپس آ کر تم سے شادی کر لوں گا، وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ تم میرے بارے میں بہت کم جانتے ہو، مجھے کچھ نہیں جاننا، میرے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ وہ اس کی بات پر اس کے چہرے کو غور سے دیکھتی رہی تھی۔ کیا تم میرا 2 سال انتظار کر سکتی ہو؟ وہ ایک بار پھر پوچھ رہا تھا۔ ہاں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کرسٹینا نے اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ کچھ دیر وہ کچھ کہے بغیر اس کے پاس کھڑا رہا تھا۔ پھر کرسٹینا نے اسے سیڑھیوں سے اترتے دیکھا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ مڑ کر اس کے نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ کرسٹینا نے ایک گہری سانس لے کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں ڈھانپ لیا تھا۔ لندن میں آ کر پہلا کام جو اس نے کیا تھا وہ کرسٹینا کو خط لکھا تھا۔ ثانیہ، پچھلے چند ہفتوں میں میری زندگی میں بہت کچھ بدل گیا ہے۔ اگلے چند ہفتوں میں مجھے کچھ اور تبدیلیوں سے گزرنا ہے۔ زندگی میں پہلی بار مجھے ان تبدیلیوں سے خوف نہیں آ رہا ہے۔ زندگی میں پہلی بار مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں زمین پر کھڑا ہوں، کسی خلا میں نہیں۔ تم نے مجھے قرآن پاک پڑھنے کے لیے کہا تھا۔ آج یہاں آنے کے بعد جب میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو پہلی آیت وہ تھی جس کا ترجمہ تم نے اس دن مجھے سنایا تھا۔ میرے لیے واقعی میرا اللہ کافی ہے۔ ابھی چند دن مجھے خود کو دریافت کرنے میں لگیں گے۔ اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ اپنے دین کو جاننا شروع کرنے کے بعد مجھے کیسا لگ رہا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ محمد حدید۔ یہ آخری خط نہیں تھی جو اس نے ثانیہ کو لکھا تھا۔ ہر ہفتے وہ اسے خط پوسٹ کر دیتا تھا، چاہے اس کے پہلے خط کا جواب آیا ہو یا نہیں۔ کئی مہینوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا تھا۔ ثانیہ اس کے خطوط کا جواب باقاعدگی سے دے رہی تھی۔ پھر تقریباً 8-9 ماہ کے بعد اس نے حدید کو لکھوایا تھا کہ وہ کسی دوسری جگہ شفٹ ہو رہی ہے، اس لیے وہ آئندہ اسے اس ایڈریس پر خط نہ لکھے۔ وہ کچھ عرصے تک اپنا نیا ایڈریس بھجوا دے گی۔ چند ماہ تک حدید نے اسے خط نہیں لکھا تھا۔ پھر اسے ثانیہ کا خط ملا تھا۔ اس میں حدید سے اتنے دن تک خط نہ لکھنے کی معذرت کی گئی تھی
اور یہ بتایا گیا تھا کہ ابھی تک اسے رہائش کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں ملی ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ اگلے خط میں اپنا نیا ایڈریس بھجوا دے گی۔ اگلے خط میں اسے ایک ایڈریس بھجوا دیا گیا تھا۔ حدید مطمئن ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر اس نے ثانیہ کو خط لکھنا شروع کر دیا تھا، مگر اس کے خطوں کا جواب آنا بہت کم ہو گیا تھا۔ پھر یہ سلسلہ مکمل طور پر بند ہو گیا تھا۔ وہ چند ماہ کافی پریشان رہا تھا، مگر پھر اس نے یہ سوچ کر خود کو دلاسا دیا تھا کہ وہ 2 سال مکمل ہونے والے ہیں۔ وہ چھٹیوں میں خود پاکستان واپس جائے گا تو ثانیہ سے مل لے گا۔ چوکیدار نے اسے اندر آفس میں پہنچا دیا تھا۔ برادر مالکم نے آنے والے کو غور سے دیکھتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا تھا اور بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ میرا نام حدید ہے۔ میں ایک لڑکی کے بارے میں پتہ کرنے آیا ہوں۔ اس کا نام کرسٹینا ہے۔ حدید نے کرسٹینا کی بتائی ہوئی ساری معلومات دہرانی شروع کی تھی۔ ہاں، وہ تقریباً 1 سال پہلے یہاں رہتی تھی، مگر پھر یہاں سے چلی گئی۔ برادر مالکم نے اسے کہا تھا۔ ہاں، میں جانتا ہوں وہ یہاں سے چلی گئی تھی۔ اس نے جو ایڈریس بھجوایا تھا میں وہاں بھی گیا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ صرف چند دن وہاں رکی تھی، پھر وہاں سے بھی چلی گئی تھی۔ میں نے سوچا شاید وہ یہاں واپس آ گئی ہو۔ کیا آپ مجھے ان کے بارے میں کچھ اور بتا سکتے ہیں؟ حدید نے تفصیل سے انہیں بتایا تھا۔ برادر مالکم خاموش ہو گئے تھے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد انہوں نے کہا تھا، آپ کے لیے بڑی شاکنگ نیوز ہوگی، لیکن یہاں سے جانے کے کچھ عرصے بعد ہمیں پتہ چلا تھا کہ ایک ایکسیڈنٹ میں کرسٹینا کی ڈیتھ ہو گئی۔ حدید شاک ہو گیا تھا۔ شاید اسی وجہ سے وہ دوبارہ آپ سے رابطہ نہیں کر سکی۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حدید اپنی بات مکمل نہیں کر پایا تھا۔ برادر مالکم نے ہمدردی سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی ایک دوست نے بتایا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر جمائے برادر مالکم کو بے یقینی کے عالم میں دیکھ رہا تھا۔ آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ برادر مالکم نے اس سے پوچھا تھا۔ اس کا ذہن بالکل معاف ہو چکا تھا۔ وہ بے تاثر چہرے سے اس برادر مالکم کو دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ مجھے اس کی قبر کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ وہ ایک دم جیسے بہت تھک گیا تھا۔ نہیں، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ان کے مرنے کے کافی دنوں بعد ہمیں پتہ چلا تھا۔ اس دوست کا پتہ بتا سکتے ہیں؟ وہ کچھ بے چین ہو گیا تھا۔ وہ شادی کے بعد پاکستان سے باہر جا چکی ہے۔ پہلے ان کی فیملی کو ٹریس آؤٹ کرنا پڑے گا اور پھر انہیں، مگر یہ ضروری نہیں کہ وہ بھی آپ کو کرسٹینا کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ہو سکتا ہے انہیں بھی کسی اور کے ذریعے سے پتہ چلا ہو۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اگر کبھی آپ کو کرسٹینا کے بارے میں کچھ پتہ چلے مجھے اطلاع ضرور دیجیے گا۔ برادر مالکم سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے درخواست کی تھی۔ انہوں نے اسے تسلی دی تھی۔ دارالکلام سے باہر آتے ہوئے وہ بے حد افسردہ سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اس نے 2 سال پہلے ساری واقعات کو یاد کیا تھا۔ کسی بھی چیز کا ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی حدید۔ ہر بار کسی چیز کو کھونے پر اللہ سے شکوہ نہیں کیا جاتا، اس کے بجائے اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ تم سے صرف ایک چیز لی گئی، سب کچھ نہیں لیا گیا۔ 2 سال کہے گئے، اس کے الفاظ حدید کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ انگلینڈ میں گزارے جانے والے 2 سال میں اس نے اپنے آئندہ کے آنے والے 20 سال کا پلان کر لیا تھا۔ ثانیہ کے ساتھ رابطہ ٹوٹنے کے باوجود اس کے ذہن سے وہ محو نہیں ہوئی تھی۔ اس کی آواز ہر لمحے اس کی سماعتوں میں گونجتی رہتی تھی، اور اب سب کچھ بکھر گیا تھا۔ سارے خواب، سارے منصوبے، ساری خواہشات ایک بار پھر ختم ہو گئی تھیں۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس بار اسے پہلے کی طرح اللہ سے شکوہ نہیں ہوا تھا۔ اسے شوق لگا تھا، وہ ہرٹ بھی ہوا تھا، مگر 2 سال پہلے والی فرسٹریشن اور ڈپریشن نے اسے اپنے حصار میں نہیں لیا تھا۔ ایک اور آزمائش میرے سامنے آئی ہے، اور اس بار آزمائش میں مجھے صبر اور استقامت سے کام لینا ہے۔ اس بار مجھے شکوہ نہیں، شکر ادا کرنا ہے۔ ہوٹل کے کمرے میں نماز پڑھنے کے بعد سامان پیک کرتے ہوئے اس نے سوچا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن وہ لوگ جن کو دنیا میں تمام خواہش پوری کر دی گئی تھی، وہ ان لوگوں پر خدا کے انعامات و کرامات دیکھ کر جن کی دنیا میں خواہشات پوری نہیں کی گئی تھی، وہ دھاڑے مار مار کر روئیں گے اور خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں انہیں کچھ نہ ملا ہوتا۔ اس کی سماعتوں میں ایک بار پھر ایک آواز لہرائی تھی، اور میں اسی لیے صبر کروں گا۔ اس نے زیر لب کہا تھا، اور میں اللہ سے دعا کروں گا
کہ تم سے ہونے والی ہر غلطی کو معاف کر دے اور تمہیں ان نیکیوں کے لیے اگلی دنیا میں بہت کچھ دے جو تم نے یہاں اس دنیا میں میرے جیسے لوگوں کے ساتھ کیے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے چہرے کو ہاتھوں سے ڈھانپ لیا تھا۔ باب 4۔ تم نے کیا سوچا ہے؟ ہیومن رائٹ کمیشن کے اس نامی گرامی عہدیدارہ نے اس سے پوچھا تھا۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں، مجھے کسی کورٹ میں پیش نہیں ہونا، نہ مجھے میڈیا کے سامنے آنا ہے، مجھے ایسا کچھ نہیں کرنا، اس نے انکار کرتے ہوئے کہا تھا۔ تم انکار نہیں کر سکتی، یہ دونوں کام تمہارے لیے بہت ضروری ہیں، تم اس کیس میں گواہ ہو، تمہاری گواہی بہت ضروری ہے، تمہاری گواہی کے بغیر بلال بچ جائے گا۔ اس کے سر میں ایک درد کی لہر اٹھنے لگی تھی۔ اور میڈیا کے سامنے آنا اس لیے ضروری ہے تاکہ تم بتا سکو کہ اس ملک میں عورتوں کو کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے حقوق کس طرح پامال کیے جاتے ہیں، مائنورٹیز کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ کس طرح کے امتیاز برتے جاتے ہیں۔ تمہارا میڈیا کے سامنے آنا بہت ضروری ہو گیا ہے، وہ عورت بولتی جا رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میرے اس طرح کے بیانات سے کیا ہوگا؟ مسلمانوں اور مائنورٹیز کے درمیان تعلقات اور خراب ہو جائیں گے۔ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے کسی مائنورٹی کو نقصان اٹھانا پڑے، مگر آپ مجھ سے جو چاہ رہی ہیں اس کے بعد یہی ہوگا۔ ہم نے اس بارے میں بہت سوچا ہے، پچھلے 1 سال کے عرصے میں یہی سب سوچ کر ہم خاموشی اختیار کر رکھے تھے کہ اس مسئلے کی وجہ سے دونوں کمیونٹیز کے درمیان کوئی مسئلہ نہ ہو، مگر اب حالات کافی حد تک نارمل ہو چکے ہیں۔ جویل کی فیملی بھی باہر منتقل ہو چکی ہے، اس پر کسی قسم کے حملے کا خطرہ نہیں ہے، مگر باقی لوگ تو ہیں، ساری مائنورٹی تو باہر شفٹ نہیں ہوئی۔ میری ایک غلطی سے میرے اور ڈیوڈ کی فیملی کو جو نقصان ہو چکا ہے، میں نہیں چاہتی اب وہ ایسا کسی اور کو نقصان اٹھانا پڑے۔ تم نے کوئی غلطی نہیں کی، تم نے جو کیا وہ اپنے حق کے لیے کیا۔ تاریخ میں تم جیسی لڑکیوں کا نام بہت اونچی جگہ لکھا جائے گا۔ وہ عورت اب ایک بار پھر اس کے سامنے جال بچھا رہی تھی۔ مجھے کسی تاریخ میں نام نہیں لکھوانا، مجھے کسی تاریخ کا حصہ نہیں بننا۔ میں نے جو کچھ کیا ہے مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ تاریخ میرے چہرے کو سونے سے لکھے یا چاندی سے، مگر میری نظروں میں میرا سیاہ چہرہ سیاہ ہی رہے گا۔ دنیا کا کوئی پانی اس سیاہی کو دور نہیں کر سکتی۔ میری گناہ نے میرے ہاتھ پاؤں کاٹ کر مجھے محتاج بنا کر آپ کے سامنے پھینک دیا ہے۔ اب میں چاہوں بھی تب بھی اپنے پیروں پر خود کھڑی نہیں ہو سکتی، مگر ان سب کے لیے میں کسی کو ذمہ دار نہیں قرار رہی۔ یہ صرف اور صرف میری غلطی ہے۔ میری غلطی کی وجہ سے ڈیوڈ کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور بس یہ کافی ہے۔ مجھے کسی میڈیا کے سامنے آ کر اپنی بدصورت چہرہ لوگوں کو نہیں دکھانا۔ وہ عورت عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ میڈیا کے سامنے نہیں آنا تو مت آؤ، مگر کورٹ میں تو پیش ہو جاؤ۔ تم مانتی ہو کہ غلطی تمہاری تھی، جس کی وجہ سے ڈیوڈ کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ تم انصاف کرو ڈیوڈ کے ساتھ، اس کی فیملی کے ساتھ؟ تم کورٹ میں پیش نہ ہو کر ایک اور گناہ کرو گی، سچ چھپا کر، بلال کو سزا سے بچا کر۔ پلیز اس وقت مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ اس وقت کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ پلیز آپ یہاں سے چلی جائیں۔ وہ ایک دم سر پکڑ کر چلانے لگی تھی۔ ہیومن رائٹ کمیشن سے متعلق وہ تینوں عورتیں ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھنے لگی تھیں، پھر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھیں۔ ان عورتوں کے جانے کے بعد بہت دیر تک اس کے ذہن میں ان کی باتیں گونجتی رہی تھیں۔ وہ ایک عجیب سی کشمکش میں گرفتار تھی۔ اس کی گواہی سے بلال کو نقصان پہنچتا ہے، اور گواہی نہ دینے سے وہ ضمیر کی خلش کا شکار تھی۔ بلال نے ڈیوڈ کو قتل کر دیا تھا۔ اگر میں نے گواہی نہیں دیا تو اس گناہ میں اس کی شریک بن جاؤں گی، اور میں گواہی نہ دے کر ایک بار پھر اللہ کے سامنے نہیں، اب ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جس سے مجھے اللہ کی ناراضگی اٹھانی پڑے۔ اپنی غلط کام کی سزا بھگت رہی ہوں تو پھر بلال کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ دنیا کا کوئی قانون اسے حق نہیں دیتا کہ وہ ڈیوڈ کا قتل کر دے۔ اگر بات انصاف کی ہے تو ڈیوڈ اور اس کے گھر والوں کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے۔ اس شام نماز پڑھنے کے بعد خود بخود ہی جیسے اس کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو گیا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنے لوگوں کو خود کو گھورتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ہر ایک کی نظر اس کے اوپر تھی، وہ نظریں جن میں اس کے لیے نفرت تھی، وہ نظریں جن میں اسے دیکھ کر حیرانی تھی، وہ نظریں جس میں اس کے لیے ترس تھی۔ کورٹ کے اندر داخل ہونے تک اس نے اپنے بارے میں بہت سے جملے سن لیے تھے۔ اس کا دل ان جملوں کو سن کر زمین میں گڑنے کا کہا تھا، مگر وہ تو پہلے سے ہی زمین میں گڑ چکی تھی۔
وہ جیسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک آیت لہرائی تھی، اور اس ذلت کا انتخاب میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ اب مجھے صبر کرنا چاہیے۔ اس نے چادر سے چہرے کو چھپاتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو بھیج لیا تھا۔ کورٹ روم میں بہت عرصے کے بعد اس نے چند ایسے چہروں کو دیکھا تھا جن کے بغیر رہنا کبھی اس کے لیے ناممکن تھا۔ اب وہ کتنی عرصے سے ان کے بغیر رہ رہی تھی، اس نے یاد کرنے کی کوشش کی تھی۔ کٹہرے میں کھڑے بلال پر اس نے دوسری نظر نہیں ڈالی تھی۔ پہلی نظر اس نے ملتے ہی بلال نے زمین پر تھوک دیا تھا، اور یہ بلال تھا جو اس کے کہنے پر کوئی کام کرنے کو تیار رہتا تھا۔ اور آج اس کے سامنے آزمائش تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا عدل کرنا کتنا مشکل کام ہے، اور تب عدل کرنا جب اس سے اپنے ہی جسم کا ایک حصہ زخمی ہوتا ہو۔ اس نے اپنے وجود میں پہلی بار کپکپاہٹ محسوس کی تھی۔ جج نے اسے کٹہرے میں بلایا تھا۔ لوگوں سے بھرے ہوئے کورٹ روم میں وہ نظر دوڑاتے ہوئے اس نے جج کو دیکھا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے اپنا بیان ریکارڈ کرانا شروع کر دیا تھا۔ کورٹ روم میں سناٹا تھا۔ وہ جانتی تھی بلال کی زندگی کا فیصلہ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کریں گے۔ اس نے وہاں سچ کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا۔ اگلے چند ہفتوں میں عدالت نے اس کی کسٹڈی کا فیصلہ بھی کر دیا تھا۔ وہ جانتی نہیں تھی کہ جج پر کتنا پریشر ڈالا گیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے اس کی مرضی کے مطابق اسی ادارے کے پاس رہنے دیا گیا تھا جہاں وہ رہ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ چند دنوں کے اندر اسے اپنے ملک سے باہر بھجوا دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس نے عدالت کو بلال کو عمر قید کی سزا دیتے ہوئے سنا تھا۔ اس نے بلال کے چہرے پر پھیلتی ہوئی تاریکی بھی دیکھی تھی۔ وہ بلال کے خواب سے واقف تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی کہاں گزرے گی۔ وہ 30 سال کا تھا، اور اگلے کئی سال اس نے، اور یہ سب صرف میری وجہ سے ہوا، صرف میری وجہ سے، اس نے سوچا تھا۔ اس کے اعصاب پر تھکن سوار ہو رہی تھی۔ کوئی اپنے خاندان کے لیے اتنی رسوائی کا سبب کیسے بن سکتا ہے جتنی رسوائی میں نے اپنے خاندان کو دی ہے؟ کاش اللہ نے مجھے اس دنیا میں اتارا ہی نہ ہوتا، یا پھر اتارا تھا تو مجھے اتنی لمبی زندگی نہ دیتا۔ اس نے کورٹ روم سے باہر نکلتے ہوئے اپنی گیلی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے سوچا تھا، مجھے اپنی زندگی کے لیے خود راستہ ڈھونڈنے دیں۔ میں وہ سب نہیں کر سکتی جو آپ چاہتے ہیں۔ مجھے کسی پریس کانفرنس میں اسلام اور پاکستان کی عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کچھ نہیں کہنا۔ آپ مجھے اپنی ہاتھوں کا ہتھیار مت بنائیں، مجھے چھوڑ دیں، میری برین واشنگ کرنے کی کوشش مت کریں۔ تم بہت سے حقائق کو نظر انداز کر رہی ہو۔ اس وقت اگر تم اس ملک میں زندہ اور سلامت موجود ہو تو یہ ہماری وجہ سے ہو۔ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تمہارے لوگ اور تمہارے خاندان تمہارے ساتھ کیا کر سکتے تھے۔ صرف ہم لوگ کی وجہ سے تم یہاں محفوظ بیٹھی ہو۔ بعض دفعہ زندگی سب کچھ نہیں ہوتی۔ میرے پاس بھی زندگی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ ہم تمہیں صرف ایک بار پریس کانفرنس میں پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد بے شک دوبارہ کبھی پریس کانفرنس میں مت آنا۔ مجھے ایک بار بھی پریس کانفرنس میں نہیں آنا۔ اگر آپ نے مجھے مجبور کیا تو میں پریس کانفرنس میں کہہ دوں گی کہ یہ مجھے آپ لوگوں نے ٹریپ کیا تھا، اور یہ سب کچھ آپ لوگوں کے کہنے پر کہہ رہی ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں۔ امریکہ آنے کے بعد اسے مسلسل پریشرائز کیا جا رہا تھا کہ وہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرے تاکہ میڈیا کے ذریعے ان ایشوز کی مزید اچھالا جائے جو پاکستان کے متعلق مغربی عوام کی رائے خراب کرتے رہتے ہیں۔ ہیومن رائٹ کمیشن کی جو مغربی تنظیم اسے پاکستان سے امریکہ لائی تھی، وہاں سیاسی پناہ دلوانے میں کامیاب تھی۔ اب وہ بدلے میں اسے ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ امریکہ میں ہی اس کی ملاقات ڈیوڈ کی فیملی سے کروائی گئی تھی، اور اس بار ڈیوڈ کی فیملی نے اسے بھی اسی کام پر مجبور کرنے کی کوشش کی تھی جو کام اس تنظیم کے افراد کروانا چاہ رہے تھے۔ اس کا جواب ایک بار پھر انکار کی صورت میں تھا۔ میں جانتی ہوں میری وجہ سے آپ کو اپنے بیٹے سے ہاتھ دھونا پڑا، مگر میں مجبور ہوں، میں آپ کی بات نہیں مان سکتی۔ ڈیوڈ کی فیملی واپس جاتے ہوئے تھوڑا مایوس تھی۔ اسے قائل کرنے کی ناکامی پر چند ہفتوں کے بعد اس کی مرضی کے مطابق اسے چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ وہاں سے نکلتے ہی طے کر چکی تھی کہ اسے کہاں جانا ہے۔ پرس میں کچھ ڈالرز اور ایک بیگ لے کر وہ اسلامک سینٹر چلی گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اب اسے مدد کی ضرورت تھی، اور یہ مدد اسے امریکہ میں کہیں اور نہیں مل سکتی تھی۔ اسے سر چھپانے کے لیے جگہ اور ایک جاب کی ضرورت تھی، اور یہ چیز سب اب اور کہیں نہیں مل سکتی تھی۔
اسلامک سینٹر میں اس نے چند ماہ کے سوا اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، پھر مدد کے لیے درخواست کی تھی۔ اسے جواب میں ایک ریفرنس لیٹر دے کر ایک پاکستانی کے پاس بھجوا دیا گیا تھا۔ وہاں سے دوبارہ اپنی داستان سنانی نہیں پڑی تھی۔ پاکستانی نے اپنے ایک اسٹور میں اسے سیلز گرل کے طور پر ملازمت دے دی تھی۔ اسے ایک بار پھر اپنی زندگی نئے سرے سے صرف اپنے بل بوتے پر شروع کرنی تھی۔ یہ کام اسے شروع سے بہت مشکل لگتا تھا۔ بعض دفعہ سب کچھ اسے ایک ڈراؤنا خواب لگتا تھا۔ اسے لگتا تھا جب وہ نیند سے بیدار ہوگی تو خواب بھی ٹوٹ جائے گا۔ وہ ایک بار پھر وہیں کھڑی ہوگی جہاں پہلے تھی، مگر ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ جو کچھ وہ کر چکی ہے وہ واقعی اس نے کیا تھا۔ مجھے ڈیوڈ سے محبت کیسے ہو گئی؟ اور پھر اس کے لیے یہ جو کچھ کرتی رہی، وہ کیسے کرتی رہی؟ کیا وہ سب کرنے والی میں ہی تھی؟ وہ بعض دفعہ سوچ کر حیران ہو جاتی تھی۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کیونکہ مجھے اپنے مذہب کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اگر پتہ ہوتا تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ وہ پچھتاوے کا شکار ہو جاتی تھی۔ کیا مجھے واقعی ڈیوڈ سے محبت ہوئی تھی، یا پھر وہ سب کچھ ایک جادو تھا؟ ایک ایسا جادو جس نے میری زندگی برباد کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا تھا۔ بلال جیل کے اندر عمر قید کاٹ رہا تھا، اور میں ملک کے باہر عمر قید کاٹوں گی۔ وہ عمر قید کاٹنے کے بعد آزاد ہو کر واپس گھر چلا جائے گا۔ سب کچھ اس کے لیے دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ میں اپنی باقی زندگی کسی اولڈ ہوم میں گزارنا ہوگی۔ جاب سے واپس گھر آنے کے بعد وہ کئی گھنٹے روتی رہتی تھی۔ پھر اچانک اسے وہ یاد آنے لگتا۔ بے اختیار اس کے آنسو تھم جاتے تھے۔ پتہ نہیں وہ اب کیسا ہوگا، زندگی کیسے گزار رہا ہوگا، مجھے یاد بھی کرتا ہوگا یا نہیں۔ جو اس سے اپنا رابطہ ختم کرتی گئی، اسے وہ زیادہ یاد آنے لگا تھا۔ جب اس نے مکمل طور پر اس سے رابطہ ختم کر دیا، تب اسے پہلی بار پتہ چلا تھا وہ اس کے لیے صرف نیکی نہیں رہا تھا، وہ اس کے لیے کچھ اور ہو چکا تھا۔ اور یہ انکشاف اس کے لیے بے حد ہولناک تھا۔ اس کا خیال تھا اسے ڈیوڈ کے بعد کسی سے محبت نہیں ہوگی، مگر اس کا خیال غلط ثابت ہو چکا تھا۔ اسے محبت ہو چکی تھی۔ بہت دفعہ اپنے قریب سے گزرتے ہوئے کسی شخص پر اس کا گمان ہوتا، وہ اسے پکار بیٹھتی تھی۔ اچانک اسے احساس ہوتا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ بہتر ہے وہ کبھی دوبارہ میرے سامنے نہ آئے، اس سے دوبارہ کبھی میری ملاقات نہ ہو۔ میرے ہر جھوٹ وہ جان جائے گا، اور پھر وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے کبھی دوبارہ میرے سامنے مت لانا۔ وہ ہر نماز کے بعد دعا کرتی تھی۔ ہر ہفتے وہ اسلامک سینٹر جایا کرتی تھی۔ وہاں جانے کے بعد پرسکون ہو جاتی تھی۔ اسے آہستہ آہستہ صبر آنے لگا تھا۔ پہلے کی طرح وہ جاب سے آنے کے بعد سارا دن روتی نہیں تھی۔ خاموشی سے قرآن لے کر بیٹھ جاتی تھی۔ کمرے کی خاموشی اور تنہائی میں اسے اللہ اپنے بہت قریب محسوس ہوتا تھا، یوں جیسے وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، جیسے اللہ اس کے ہر اعمال دیکھ رہا ہو، جانچ رہا ہو، پرکھ رہا ہو۔ بعض دفعہ وہ اپنی سوچوں پر ہنس پڑتی۔ اللہ کو مجھے جانچنے اور پرکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اپنے عقیدے میں ثابت قدم رہی ہوں، نہ مستحکم۔ مشکل وقت میں وہ آگے کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ ماضی اس کے لیے دو دھاری تلوار کی طرح تھا جو اسے زخمی کرتے رہتی تھی۔ میں اپنے اعمال کی وجہ سے اتنا پیچھے چلی گئی ہوں کہ اگر چاہوں بھی تو اللہ کو راضی نہیں کر سکتی۔ گناہ کاروں کو اللہ معاف نہیں کیا کرتا، انہیں میری طرح زندگی میں ہی دوزخ دے دیا جاتا ہے۔ میرے جیسے لوگ ساری عمر اس دوزخ سے فرار نہیں ہو سکتے۔ پھر بھی میں اللہ سے دعا کرتی رہوں گی کہ وہ مجھے اس گناہ کے لیے معاف کر دے جو میں نے اس کی نافرمانی کر کے کی۔ کاش وہ وقت ایک بار پھر پیچھے چلا جائے۔ میں دوبارہ کبھی اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کروں۔ کاش میں ہمیشہ ان دونوں کی فرما برداری کروں۔ میری زندگی میں نافرمانی کے وہ لمحات کبھی نہ آتے۔ وہ سوچتی اور رونے لگتی۔ اسلامک سینٹر میں وہ ایک مصری عالم کے پاس باقاعدگی سے جایا کرتی تھی۔ پروفیسر عبدالکریم بہت پرسکون اور مشفقانہ انداز میں اسے تسلی دیا کرتے تھے۔ تم نے جو کچھ کیا ہے اللہ تمہیں اس کے لیے ضرور معاف کر دے گا۔ تم سچے دل سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ رہی ہو، اور یہ عین ممکن ہے کہ اللہ نے تمہیں ابھی تک معاف بھی کر دیا ہوگا۔ ان کے پاس سے آنے کے بعد وہ اگلے دن بہت پرسکون رہتی۔ ان کے الفاظ اس کے ذہن میں گردش کرتے رہتے۔ اس نے ان کے پاس جا کر بہت سے اعتراف کیے تھے۔ نے ہر بار
پرسکون انداز میں اس کی باتیں سنی تھیں، اور 3 سال گزرنے کے بعد اب ان کے سامنے پہلی بار اس نے اپنی تنہائی کا اعتراف کیا تھا۔ کچھ وقت لگے گا، مگر اللہ تمہیں اکیلا نہیں رکھے گا۔ جن لوگوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے ان پر رحم بھی کرتا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اسے قرآنی آیت کے حوالے دے کر تسلی دی تھی۔ مجھے اپنے گناہ پر اتنا پچھتاوا ہے کہ میں اب اپنے آپ کو کسی نعمت کا حقدار نہیں سمجھتی، اس نے ان کے پاس سے اٹھتے ہوئے سوچا تھا۔ اور یہ قسط کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگلی قسط بھی انشاءاللہ جلد ہی میرے چینل پہ اپلوڈ کر دی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے، جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔